صلاح الدین جب مسجد اقصی کی طرف نکلا، مسجد اقصی کو آزاد کروانے کے لیے آیا، تو اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں مسجد اقصی کو آزاد نہ کروا سکا، اگر میں بیت المقدس کو آزاد نہ کروا سکا، تو مجھے زندہ صحیح سلامت واپس آنے کی توفیق عطا نہ کرنا۔ آپ ایمان کا لیول چیک کریں۔ اور پھر جب صلاح الدین، بوڑھا صلاح الدین گھوڑے کی پشت پر سوار ہو کر میدان مقتل میں اترا، تو مقابل میں فیڈرک تھا، دشمن تھا، اس سے جنگ ہوئی، تو اس فیڈرک کا، دشمن کا گھوڑا زخمی ہو گیا۔ تو صلاح الدین نے کہا کہ اس کو میرا گھوڑا دو اور پھر میں جنگ کے لیے تیار ہوں۔ کہیں تاریخ میں یہ نہ لکھا جائے کہ صلاح الدین نے دشمن پر تب وار کیا جب وہ گرا ہوا تھا۔ وہ پھر سے فیڈرک دوبارہ آیا، اور دوبارہ جب جنگ ہوئی تو فیڈرک کی تلوار ٹوٹ گئی۔ تو صلاح الدین نے کہا اس کو میری تلوار دو، بلکہ خود اپنی تلوار اس کی طرف پھینکی اور کہا اب میری طرف آؤ، میرے ساتھ لڑو۔ کہیں تاریخ میں یہ بات نہ آئے، کہیں لوگوں کو یہ نہ ہو کہ صلاح الدین نے اپنے دشمن پر تب وار کیا جب وہ نہتا تھا۔ اور پھر تاریخ شاہد ہے، آپ پڑھ کر دیکھیں، لوگ ابھی بھی جانتے ہیں کہ صلاح الدین تقریباً 70,000 لاشوں کو رونتا ہوا، دشمن کی لاشوں کو رونتا ہوا مسجد اقصی پہنچا، اور پھر فتح نصیب ہوئی اور سجدہ کیا۔ اور پتہ ہے کیا کہا؟ یہ نہیں کہا کہ یہ میری وجہ سے ہوا، یہ نہیں کہا کہ میں بڑا بہادر ہوں، اپنی تعریف نہیں کی، کریڈٹ خود کو نہیں دیا، کریڈٹ کس کو دیا؟ اللہ کو دیا۔ کہا کہ اللہ، محمد کے غلام کو اگر آزادی ملی ہے تو تیری رحمت سے ملی ہے، تیری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے، یہ نصرت ملی ہے، یہ آزادی ملی ہے، یہ فتح نصیب ہوئی ہے، تو اے اللہ یہ سب کچھ تیرا کیا ہوا ہے، یہ تیری عطا ہے۔ باقی موجودہ حالات کے بارے میں آپ جانتے ہیں، حکمرانوں کو بھی آپ جانتے ہیں، ان میں اور ان میں کیا فرق ہے۔ آپ ان کا ایمان کا لیول چیک کریں، تقوی کا لیول چیک کریں، وہ مسلمان کیسے مسلمان تھے، اور آج ہم مسلمان کس طرح کے ہیں، ہمارے حکمران کس طرح کے ہیں، ہمارے سپہ سالار کس طرح کے ہیں، یہ آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔